بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا لمبا ترین ٹال مین کون تھا؟ وہ تھا اوج بن انک۔ اوج بن انک کی کہانی ان سب سے پرسرار اور افسانوی کہانیوں میں سے ایک ہے جو کچھ اسلامی تاریخی روایت اور قدیم لوک داستانوں میں پائی جاتی ہے۔ اسے اکثر ایک غیر معمولی دیو قامت آدمی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب سے پہلے اور بعد میں رہتے تھے۔ اوج بن انک کے بارے میں بہت سی کہانیاں اس کی غیر معمولی جسامت اور طاقت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہیں۔ تاہم اسلامی اسکالرز وضاحت کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت سی تفصیلات مستند قرآنی یا حدیثی منابع کے بجائے ضعیف روایات اور اسرائیلی روایات سے آتی ہیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کہانیوں کو احتیاط سے دیکھیں، پڑھیں اور سنیں، اور بنیادی طور پر مستند اسلامی تعلیمات پر انحصار کریں۔ مشہور تاریخی کہانیوں کے مطابق اوج بن انک کو ایک بہت بڑا دیو کہا جاتا ہے، دیو قامت انسان، جس کی بلندی ناقابل یقین حد تک پہنچ گئی تھی۔ کچھ کہانیوں میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ اتنا لمبا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کا پانی صرف ان کی گھٹنوں یا کمر تک پہنچا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑے سیلاب سے بھی بچ گیا۔ ان عجیب و غریب روایات کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ تجسس پیدا ہوا ہے کہ آیا وہ واقعی موجود تھا اور وہ نوح علیہ السلام کے سیلاب سے کیسے بچ گیا۔ قرآن پاک واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ نوح کے زمانے میں آنے والا سیلاب ایک بہت بڑا عذاب تھا جو کافروں پر نازل کیا گیا تھا، جنہوں نے اللہ تعالی کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ کشتی بنائے، ایک نو بنائے، کشتی، اور اس میں مومنین اور جانوروں کے جوڑے جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس ہم نے بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشموں سے پھوڑ دیا اور پانی پہلے سے طے شدہ کام کے لیے مل گیا۔ قرآن پاک نے سیلاب کو زبردست اور تباہ کن قرار دیا، جس نے زمین کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا اور کافروں کو تباہ کر دیا۔ اسلامی اسکالرز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مستند اسلامی ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ کشتی کے بغیر کوئی بھی عام انسان سیلاب سے بچ گیا۔ در حقیقت قرآن پاک سختی سے تجویز کرتا ہے کہ کشتی پر سوار صرف وہی بچ پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الصفات میں، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں کو بنایا۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والوں میں سے انسانیت نازل ہوئی۔ اس وجہ سے بہت سے علماء مبالغہ امیز کہانیوں کو مسترد کرتے ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اوج بن انک کشتی سے باہر آزادانہ طور پر زندہ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ ان روایات کی کمزوری کے باوجود اوج بن انک کے بارے میں کہانیاں قرون وسطی کے ادب میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ کچھ داستانیں اسے ایک ظالم دیو کے طور پر بیان کرتی ہیں جس کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی اور وہ کئی صدیوں تک زندہ رہا۔ دوسری کہانیاں اسے بعد کی تاریخی ادوار سے جوڑتی ہیں، یہاں تک کہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ بعض روایت میں بتایا گیا کہ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شکست ہوئی تھی۔ تاہم یہ رپورٹس قابل اعتماد حدیث کے مجموعوں میں نہیں ملتی ہیں اور انہیں اسلامی حقائق کے طور پر نہیں مانا جا سکتا اور نہ ماننا چاہیے۔ قرآن پاک نے تاریخ میں طاقتور اور دیو قامت قوموں کا ذکر ضرور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے سورہ فجر میں، جس کا ترجمہ ہے کہ جس کی مثل زمین میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ ان کی جسمانی طاقت اور بڑی ساخت نے
لوگوں کو ہلان کر دیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تکبر اور کفر کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی طاقتور اور جسمانی طور پر کیوں مضبوط نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب یا قابو سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ اوج بن عنق اس سیلاب سے کیسے بچ گیا؟ اوج بن عنق کی کہانی سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ بغیر تصدیق کے، بغیر غیر مستند کہانیوں پر انحصار کرنے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ پہلے کی قوموں کے معلومات بیان کرتے وقت محتاط رہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھایا کہ وہ پچھلی روایت کی کہانیوں کی آنکھیں بند کر کے تصدیق یا تردید نہ کیا کریں جب تک کہ وحی کی تائید نہ ہو۔ لہذا اگرچہ اس طرح کی کہانیاں تاریخی طور پر دلچسپ ہوں اور ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو مستند قرآن پاک اور حدیث کے اسباق پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے سیلاب کا اصل پیغام جنات یا افسانوی مخلوق کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایمان، اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی صاف کے بارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی صدیوں تک اپنی قوم کو تبلیغ کی اور انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس کے باوجود اکثر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور اس کے پیغام کو رد کیا۔ جب وہ کفر پر قائم رہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا عذاب صرف ایمان والوں کو نجات دی۔ یہ کہانی مومنوں کو یہ بھی یاد دلاتی کہ دنیاوی طاقت، حجم، دولت یا طاقت کسی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں بچا سکتی۔ دیو ہو یا عام انسان، ہر انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے۔ حقیقی کامیابی ایمان اور فرمانبرداری سے ہی حاصل ہوتی ہے، نہ کہ جسمانی طاقت یا افسانوں سے۔ آج اوج بن عنق کی کہانی قدیم لوک داستانوں اور کہانی سنانے کی روایت کا حصہ بنی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کو مستند اسلامی تعلیمات کے ذریعے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جانی ہے۔ قرآن پاک، سنت رسول اور اخلاقیات اور انسانیات کو در حقیقت اسباب کے بارے میں واضح رہنمائی فراہم کرنی چاہیے۔ دوستو اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔